الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیوبندیوں کا عقیدہ وحدت الوجود۔ سوال کیا گیا ہے، میں دیوبندی حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور دیوبندیوں کے مذہبی رہنماؤں کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، لہٰذا میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا کفر ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، دیوبندیوں کے متعلق تفصیلی گفتگو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقائد سے بالکل بری ہیں، ایسے مصادر اور مراجع کے ساتھ بیان کی گئی ہے جو دیوبندیوں کے عقائد، نظریات اور اہداف کی وضاحت کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پر گزر چکی ہے۔ اس گفتگو کو پڑھنے کے لیے ملاحظہ کریں فتویٰ نمبر 22473 اور اسی طرح فتویٰ نمبر 150090۔ دوم، جو شخص دیوبندی مذہب، اس کے مراحل اور ان کے ائمہ کے عقائد پر گفتگو کرنے والے لٹریچر کا مطالعہ کرے گا، اس کے لیے یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ان کے مشہور قائدین عقیدہ بیان کرتے ہوئے تناقض اور تصادم کا شکار ہیں، یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بعض عقائد میں تناقض پایا جاتا ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ اس فرقہ نے عقائد کو ان علائشوں سے پاک اور صاف کرنے کا کوئی اہتمام نہ کیا جن سے عقیدہ گدلا ہو جاتا ہے، اور نہ ہی تحقیق و سوچ و بچار کے طریقہ کار میں نکھار کے لیے کوئی جد و جہد کی۔ ہاں، ایک چیز ان میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ان کے عقیدے میں فاسد نظریات اور باطل اعتقادات کی بھرمار ہے جو کہ سراسر قرآن و حدیث اور اجماع علماء کے خلاف ہے۔ ان باطل عقائد میں سے ایک نظریہ وحدت الوجود بھی ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر موجود چیز بذات خود اللہ ہے۔ اس عقیدہ کے حاملین کو اتحادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہے کہ تمام موجودات متعدد وجود کی بجائے ایک ہی وجود بن گیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں اس عقیدہ کا حامل ہی موحد ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسے لوگ توحید سے کوسوں دور ہیں۔ اس عقیدہ کی تعریف اور اس کے باطل ہونے کی مکمل وضاحت فتویٰ نمبر 147639 اور اسی طرح فتویٰ نمبر 163948 میں گزر چکی ہے۔ اس عقیدے کا اقرار دیوبندیوں کے اکابر ائمہ اس قدر وضاحت سے کر چکے ہیں کہ جس سے کوئی بھی منصف مزاج محقق انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی ہیلا جوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہاں چند واضح اور صریح اقوال نقل کرتے ہیں، ایسے اقوال ذکر نہیں کریں گے جن کی تعویل کی جا سکتی ہے تاکہ گفتگو طوالت اختیار نہ کر سکے۔ دیوبندیوں کے شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی متوفی 1317 ہجری کا کہنا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہی حق اور سچ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شیخ امداد اللہ کی تصنیف شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا ہی سری شرک ہے، صفحہ نمبر 37۔ اور تلبیس ابلیس کے زیر اثر ان غلط نظریات کے لیے بے مہار وسعت سے کام لیا اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس خطرناک بات کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا، بندہ اپنے وجود سے پہلے مخفی طور پر رب تھا اور رب ہی ظاہر میں بندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 38۔ فضل حق خیر آبادی کا لکھنا ہے کہ اگر رسولوں کو وحدت الوجود کی طرف دعوت کا مکلف ٹھہرایا جاتا تو رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، چنانچہ ان کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کی عقل و سمجھ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعوت دیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب الروض المجود، مصنف فضل حق خیر آبادی صفحہ نمبر 44۔ محمد انور شاہ کشمیری متوفی 1352 ہجری، جن کو امام العصر کا لقب دیا گیا ہے، ایک حدیث کی شرح میں ان کا لکھنا ہے کہ حدیث میں وحدت الوجود کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے مشائخ شاہ عبدالعزیز کے زمانے تک اس مسئلہ کے بڑے گرویدہ تھے، لیکن میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 428۔ صوفی اقبال محمد زکریا کاندلوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس نے ہمیں وحدت الوجود کا راز معلوم کروایا، وہ ایسے کہ انہوں نے ہی ہمیں بتلایا کہ عشق، معشوق اور عاشق سب ایک ہی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب محبت صفحہ نمبر 70۔ تعلیم الاسلام کے مصنف کا کہنا ہے، یہاں پر تصوف ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے اور وہ ہے وحدت الوجود، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موجود چیز اللہ ہے اور اس کے علاوہ کسی وجود کا ہونا صرف وہم اور خیال ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ کا یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں بالکل درست ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 552۔
یہ تمام اقتباسات ہم نے شیخ ابو اسامہ سید طالب الرحمن مدیر المہد العالی راولپنڈی پاکستان کی کتاب الدیوبندیہ صفحہ نمبر 29 تا 42 مطبوعہ دار السمیعی 1998 سے نقل کیے ہیں۔ چونکہ وہ تمام مراجع جن سے عبارات نقل کی گئی ہیں عربی میں نہیں ہیں، مزید یہ کہ دیوبندی علماء کی عربی تصنیفات بہت کم ہیں، اس لیے ہم براہ راست ان کتابوں سے رجوع نہیں کر سکے، اور اسی لیے اس کتاب الدیوبندیہ پر اعتماد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب اس بارے میں اہم مآخذ ہے۔ سوم، عقیدہ وحدت الوجود کے باطل ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، ان کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، چونکہ یہ عقیدہ ایسے نظریات پر مشتمل ہے جو حقیقی عقیدہ توحید جو کہ دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء اس عقیدہ کو ختم کرنے اور اس کے خلاف محاذ قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس نظریے کے باطل ہونے کے دلائل قرآن و حدیث اور عقل سلیم سے بے شمار تعداد میں ملتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، بلا شبہ انسان صریح کفر کا مرتکب ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 15۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون، نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا ڈالی، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 159۔ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں پر کفر کا حکم لگایا ہے جنہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا حصہ قرار دیا ہے اور بعض مخلوق کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری بیان کی، تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود مانے؟ ایک مسلمان سے کیسے ممکن ہے کہ وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے؟ وہ کیسے قدیم اور ازلی خالق کو اور نو پید مخلوق کو ایک کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا حالانکہ تم معدوم تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 9۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ پہلے بھی ہم نے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ معدوم تھا؟ سورہ مریم آیت نمبر 67۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا قرآن پاک کے نظم اور خطاب میں موجود مسلمہ واضح حقائق جان لے گا کہ مخلوق اور خالق ایک چیز نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کے سوا جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں وہ چیزیں آسمانوں اور زمین سے رزق مہیا کرنے کا بالکل اختیار نہیں رکھتی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 73۔ چنانچہ جو اس حقیقت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ قرآن اور دین کی حتمی اور فیصلہ کن نصوص کی مخالفت کرتا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ جو قباحتیں وحدت الوجود کے دعوے سے لازم آتی ہیں اس باطل عقیدے کی تردید کے لیے کافی ہیں۔ جو اس عقیدے پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی حالت اسے بدکاری کے حلال اور ایمان اور کفر کے درمیان برابری قرار دینے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ ان کے وہم و گمان کے مطابق دعویٰ یہ ہے کہ عقائد کا انحصار ایک وجود کے ساتھ ایمان لانے پر ہے۔ اس عقیدے سے یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ عز و جل کی نسبت گھٹیا ترین مخلوقات، چوپاؤں، پلید اشیاء کی طرف کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ہم یہاں انہی دیوبندیوں ہی کی کتابوں سے بعض ایسی باطل چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو اس عقیدے کی وجہ سے لازم آتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو اس عقیدہ کو ماننے سے ماننا پڑیں گی۔ اگر ہم دیگر مسالک کی قدیم و جدید کتب سے یہ لوازم ذکر کرنا شروع کر دیں تو بات بہت طوالت اختیار کر جائے گی۔ امت دیوبند کے حکیم اشرف علی تھانوی متوفہ 1362 ہجری، امداد اللہ مکی جو دیوبندیوں کے مرشد اول ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک موحد ان کے مطابق ایک ایسا شخص جو وحدت الوجود کا قائل ہو، اس سے یہ کہا گیا کہ اگر مٹھائی اور پخانہ ایک ہی چیز ہیں تو دونوں کھا کر دکھاؤ، تو اچانک موحد نے ایک خنزیر کا روپ دھارا اور پخانہ کھا گیا، پھر آدمی کی صورت اختیار کر کے مٹھائی کھا گیا، پھر لادینیت اور صنم پرستی پر مشتمل مذکورہ سطور کو نقل کر کے اس کی شرح میں اشرف علی
جنہیں ان کے ہاں حکیم الامت کا لقب دیا جاتا ہے، ان کا لکھنا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا بھی کوئی بیوقوف ہی تھا، اسی لیے موحد کو ایسا مجبوراً کرنا پڑا، ورنہ جواب تو واضح تھا، وہ یہ کہ مٹھائی اور پخانہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں، اگرچہ ان کا حکم اور اثرات مختلف ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اشرف علی تھانوی کی کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 101۔ یہ عبارت ہم نے شمس الدین افغانی کی کتاب جہود علماء الحنفیۃ فی ابطال عقائد القبوریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 790 تا 791 سے نقل کی ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، سہارنپور شہر کی بہت سی زانیہ عورتیں پیر ضامن علی جلال آبادی جو کہ دیوبندیوں کے اکابرین میں سے ہیں ان کی مرید تھیں۔ ایک دن آپ ان میں سے کسی ایک کے ہاں قیام فرما تھے کہ سبھی وہاں جمع ہو گئیں، لیکن ان میں سے ایک غائب تھی۔ شیخ نے اس کے غائب ہونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ہم نے تو اسے آپ کی زیارت کے لیے لانے کے بڑے جتن کیے، لیکن اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں گناہوں سے لت پت ہوں، کالے منہ کو لے کر کیسے پیر صاحب کے سامنے آ سکتی ہوں؟ پیر صاحب نے اصرار کیا کہ اسے ضرور حاضر کیا جائے۔ جب وہ اسے لے کر آئیں اور وہ پیر صاحب کے سامنے کھڑی ہوئی تو پیر صاحب نے کہا شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا اور کرانے والا خود وہی تو ہے۔ جو ہی اس فاحشہ نے پیر صاحب کی یہ بات سنی تو غصے سے لال پیلی ہو کر بولی لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اگرچہ نافرمان اور سیاکار ہوں لیکن میں اس جیسے پیر سے مکمل طور پر بری ہوں، اور فوراً وہاں سے اٹھی اور چلی گئی، اور پیر صاحب ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ مکمل قصہ ملاحظہ فرمائیں عاشق الہی میریٹھی کی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ ہم نے اسے شیخ ابو اسامہ کی کتاب الدیوبندیہ صفحہ نمبر 40 سے نقل کیا ہے۔ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہدایت سے بھٹکے لوگوں کی ہدایت کی امید کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ ہر چیز کا وجود اللہ کا وجود ہی ہے یہ لادینیت کی انتہا ہے۔ مشاہدات عقل اور شریعت سے اس عقیدے کی خرابی واضح ہے۔ اس قسم کی لادینیت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جائے اور اس کی مخلوقات سے مشابہت کی نفی کی جائے، یہی اللہ پر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کا دین اور طریقہ کار ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔ اور مزید کہتے ہیں اتحاد مطلق کا نظریہ وحدت الوجود کے قائلین کا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مخلوق کا وجود اللہ ہی کا وجود ہے، یہ حقیقت میں مخلوق کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کی نفی اور اس کا انکار ہے، بلکہ یہ عقیدہ تمام شرکیات کا مجموعہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 59۔ مزید کہتے ہیں ایک عقیدہ وحدت الوجود جس کے مطابق خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے، ابن عربی، ابن سبعین، قونوی، تلمسانی اور ابن فارض وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ اس قول کا شرعی اور عقلی لحاظ سے باطل ہونا یقینی طور پر ثابت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 222۔ اس عقیدے کے لوازم بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہا اس ابن عربی کے مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات کا وجود بشمول کتے، خنزیر، گندگی، پیشاب و پخانہ، کفار اور شیاطین عین حق تعالیٰ کا ہی وجود ہے، اور اس کائنات کی تمام اشیاء زمانہ قدیم سے ہی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئے سرے سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ان تمام چیزوں یعنی تمام صاحب الوجود موجودات میں ظاہر ہوا۔ اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ذوات کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنے وجود کو ظاہر کرے۔ یہ تمام چیزیں احکامات کی شکل میں اس کی غذا ہیں، اور وہ حق تعالیٰ وجود کے ذریعے ان مخلوقات کی غذا ہے۔ اللہ ان کی اور یہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور یہ کہ خالق کی ذات بعین ہی مخلوق کی ذات ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات جو ہر نقص اور عیب اور مشابہت سے پاک ہے وہ بعین ہی ایسی مخلوق کی ذات ہے جو دوسروں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور یہ کہ خاوند ہی بیوی ہے، گالی دینے والا خود اپنی ذات کو ہی گالی دے رہا ہے، اور یہ کہ بتوں کے پجاری دراصل اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اس میں قضاء کا معنی ہے حکم دیا اور فیصلہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ لا محالہ واقع ہو کر ہی رہتا ہے، چنانچہ ہر معبود میں دراصل غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ جس کی بھی عبادت ہو وہ دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اور یہ کہ صنم پرستوں کا قصور یہ ہے
کہ انہوں نے عبودیت کے دائرہ عمل میں سے کچھ کی عبادت کی ہے۔ اگر وہ ہر چیز کی عبادت کرتے تو کامل ترین عارفین اللہ کی صحیح معرفت رکھنے والے لوگوں میں سے ہوتے۔ اور یہ کہ عارف کامل جانتا ہے کہ اس نے کس کی عبادت کی ہے اور حق تعالیٰ کس صورت میں ظاہر ہوا ہے تاکہ اس کی پرستش کی جائے، اور یہ کہ نوح علیہ السلام نے مذمت والے انداز میں اپنی قوم کی تعریف کی ہے، اور یہ کہ مخلوقات کی ذات بعینہ ہی خالق کی ذات ہے، اور جناب ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا کرنے پر قوم کی مذمت کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اظہار ناراضی کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہارون علیہ السلام نے قوم پر تنگی اور سختی کی، اور یہ بھی نہ جان سکے کہ انہوں نے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کی ہے۔ اور یہ کہ جادوگروں نے فرعون کے اس قول انا ربکم الاعلی کہ میں ہی تم سب کا معبود اکبر ہوں، سورۃ النازعات آیت نمبر 24، اور اسی طرح ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، سورۃ القصص آیت نمبر 38 کی سچائی کو جان لیا تھا۔ اسی طرح کی اور بہت سی باتیں ماننا لازم آئیں گی جن کا اعتقاد کوئی بھی شخص نہیں رکھتا، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو یا صوابی اور مشرک۔ یہ تو صرف معطلہ کا مذہب ہے جو مخلوق کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے۔ فرعون اور قرامطہ باطنیہ فرقہ جو رب العالمین کے انکاری ہیں، ان کے نظریات کی حقیقت اور مطلب یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع المسائل 7واں ایڈیشن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 تا 248۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 200321۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔